جہاں جو ہے وہ لکھ دیا ہے، جہاں کچھ نوٹ چڑھا دیا، ساری چیزیں وہ رکھی ہوئی، نشانیاں لگوا دی ہیں ساری چیزیں. پھر اسی کے بعد عرفان مفتی اعظم آئی. اس کا کام بھی ہاسپٹل میں ہی ہوا تھا، حضرت نے ہاسپٹل میں ہی کیا تھا. پھر یہ جو میں بتا رہا ہوں سادات مفتی کے سلسلے میں، یہ کچھ تحقیق یہ ملچکندی ہاسپٹل ممبئی میں ہوئی تھی. تو یہ کچھ کام تو حضرت نے اپنے بیماری کے دوران ہاسپٹل میں کروائے ہیں. یہ کتابوں کے نام، یہ تو حضرت اگر 2010 میں حضرت کا بائی پاس نہ ہوتا تو سوانح مفتی اعظم آ جاتی. مگر حضرت کی طبیعت اتنی علیل رہی، بائی پاس سرجری کے بعد 2 سال تو تقریباً جو ہے وہ اسی میں انفیکشن ہو گیا تھا، تو اسی میں گزر گئے 2 سال تو تقریباً. پھر اس کے بعد بہت مصروفیتیں رہی حضرت کی. پھر 2013 میں حضرت نے کافی بڑا ماشاءاللہ ایک کام کیا تھا. 2009 میں 2010 میں ایک بڑا کام کیا تھا ادارے کے حوالے سے، اور 2013 کا ایک بہت بڑا کام ہے حضرت کا ادارے کے حوالے سے 2014 کا 15 کا. تو وہ اس میں حضرت مصروف تھے، ورنہ حضرت تو بہت کچھ لکھ جاتے ہیں الحمدللہ، اور بہت کچھ ہو جاتا. خیر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت کے اس مشن کو اور اس کام کو مکمل کریں، اور جو حضرت کا علمی سرمایہ ہے اور تحریری ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت کے تلامذہ کو، حضرت کے خلفاء کو اور حضرت کے محبین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان تمام کاموں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں. تو انشاءاللہ ہم قریب یہ پوری سوانح اور تاریخ انشاءاللہ، کیونکہ اب ہمارا ارادہ یہی ہے، میرا بھی اپنا ارادہ یہی ہے، کیونکہ میں نے بھی اصل میں شہر رامپور اور ضلع رامپور میں جو ہے وہ سلفیت کا بڑھتا ہوا جو ہے وہ رجحان کو دیکھتے ہوئے، بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھتے ہوئے میں نے اس طرف قدم اٹھایا تھا، اور اس سیلاب کو تھامنے کے لیے اور روکنے کے لیے میں نے اس طرف قلم اٹھایا اور تبلیغ جائز سلفی حرام وہ کتاب لکھی. پھر شوری کی کتاب لکھی، پھر قربانی پر جو کتاب لکھی، پھر اس کے علاوہ اور کتابیں لکھی، اور المفلحون لکھی، شریعت و طریقت، اور پیر منیری کو یہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے اور صحیح اس کا مفہوم بتانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور اب جو کتاب لکھی ہے وہ نماز پہ، وہ بھی تقریباً 700 صفحے کی کتاب ہے. اس کی وہ کتاب بھیجی گئی ہے پبلیشر کو، اس پہ بھی کام چل رہا ہے، وہ بھی عنقریب چھپ کے آئے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں اس طرف کچھ کام ہو گیا ہے. ابھی اگر ہم اہل سنت و جماعت کے طلباء اور ہمارے مسجدوں کے امام اور عوام اہل سنت اگر انہی تحریرات کی طرف رجوع کر لیں اور ان کتابوں کی طرف رجوع کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی بڑے سے بڑے غیر مقلد اور کسی بھی بڑے سے بڑے سلفی سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا خاصا الحمدللہ ذخیرہ ہے، اور اچھا خاصا الحمدللہ لٹریچر الحمدللہ فراہم ہو گیا ہے. اور نماز ہی کی جو کتاب ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری مسجد کا کوئی بھی امام چاہے وہ حافظ ہی ہو، اگر اس کتاب کو انشاءاللہ صحیح سے پڑھ لے گا تو پھر انشاءاللہ کسی جگہ وہ مات نہیں کھائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اس طرف یہ توجہ ہو گئی ہے، تو اب عنقریب اس طرف سے تھوڑی سی توجہ ہٹا کر کے یعنی وہاں کام تو چلتا رہے گا، کام تو جاری رہے گا، اس پہ وہ رکے گا نہیں، لیکن تھوڑا اس طرف توجہ کر کے انشاءاللہ اس زمانے کے کام کو، اور جو مرکزی درجہ اہل سنت جامع اسلامیہ گنج قدیم کی رامپور کی سالانہ روداد ہے، تو وہ 50 سالہ روداد اور حضرت کی سوانح اور سادات فکری، یہ 3 کام بڑے اہم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے جو قلبی ذخیرہ چھوڑا مثلا سیرت مفتی اعظم، تو وہ چیزیں تھوڑی سی ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ اسی میں بھرپور اپنا ٹائم دیں گے اور بھرپور طریقے سے اس کو انشاءاللہ جلد از جلد لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت عطا فرمائے، علم میں بھی برکت عطا فرمائے، عمر اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، عز و وقار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور آپ سبھی کے برکت عطا فرمائے، اور ہم سبھی کے لیے برکت عطا فرمائے، اور تمام اہل سنت و جماعت کے لیے برکت عطا فرمائے، اور مرکزی درجہ اہل سنت جامعۃ الاسلامیہ انوری جامعہ جمع سلام اور دیگر تمام مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت اور اہل سنت کی خانقاہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور وہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ انشاءاللہ بہت جلد بہت چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، اور اللہ نے بہت کامیابی عطا فرمائی ہے الحمدللہ. ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر دن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے انشاءاللہ بہتر ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے حضور کے لیے، تو حضور کے غلاموں کو اس کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والی گھڑی انشاءاللہ پچھلی گھڑی سے
بہتری ہوگی انشاءاللہ والعزیز، اور بہتری بھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کب پیپلی سے چلے تھے اور آج کہاں رامپور میں آج موجود ہیں، تو ہر آنے والی گھڑی بہتری ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بستی میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، امن عطا فرمائے اور خوشحالی عطا فرمائے، اور آپ سب کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی اور سکون عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ کل شریف کرے ٹھیک، آمین ثم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔